بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ اپنی پوری ڈرامہ انڈسٹری دیکھیں گے، اس میں جو دیندار کیریکٹر دکھاتے ہیں وہ سب سے بد اخلاق کیریکٹر ہوتا ہے۔ کہ بیٹی اپنے باپ سے تنگ ہے کیونکہ ماشاءاللہ داڑھی اس کی بڑی ہے، ہاتھ میں تسبیح اللہ واللہ ہو، اور ایک نمبر کا 2 نمبر آدمی ہے۔ وہ بیٹیوں کو روکتا ہے کہ باہر نہیں جاؤ، لیکن خود ہر برا کام کرتا ہے۔ یعنی یہ سوسائٹی کا امیج بن گیا کہ جو مولوی ہوگا، جو ملا ہوگا، کہا ملا جو کہے وہ کرو، جو کرے نہ کرو۔ دینی جو امیج بنا دی وہ غلط بنا دی۔ یہ وہی امیج تھی جو رسول خدا کے زمانے کے بعد بنی۔ لیکن کیوں بنی؟ کیونکہ مسلمان نے دین کے فلسفے کو بھلا دیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا فلسفہ ہے۔ ہم حجاب کرتے ہیں، حجاب کا فلسفہ ہے۔ ہم حج کرتے ہیں، حج کا فلسفہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نام کو پکڑو، فلسفے کو چھوڑ دو۔ آج یہی فکر ہمارے شیعوں میں لائی جا رہی ہے کہ نام حسین لو پر فلسفہ حسین نہ لو، نام علی لو لیکن فلسفہ علی ابن ابی طالب نہ لو، قصیدے پڑھو گانے کی دھنوں پہ لیکن علی کے فلسفے کو چھوڑ دو۔ کوئی میراثی بھی ہے اس سے نوحے پڑھواؤ لیکن فلسفہ حسین کو چھوڑ دو۔ ظاہر پہ باقی رہو گے تو دین بدنما داغ بن جائے گا، لیکن جب فلسفے کو لوگے تو پھر نسلیں تربیت بھی پائیں گے۔ آج کون سے شیعہ دنیا میں مکتب کو سرخرو کر رہے ہیں؟ میں شیعہ جب بولتا ہوں تو برائے نام بولتا ہوں، جو کہتے ہیں ولی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ کیا وہ جو صرف نام امام حسین تک باقی رہے، یا وہ شیعہ علی ابن ابی طالب جنہوں نے فلسفہ امیر المومنین کو لیا؟ آپ کو کئی ایسے ملیں گے جو علی کا نام لیتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پھر کبھی چرس بھی پیتے ہیں۔ ایک طرف نام حسین لیتے ہیں لیکن ان کی شادیوں میں جاؤ تو گانے والیاں اور بجانے والیاں ان کی شادیوں میں ناچ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے صرف نام حسین کو لیا، لیکن کچھ وہ تھے جنہوں نے فلسفہ ابی عبداللہ حسین کو لیا، مکتب کا نام بھی روشن کیا، اور آج فلسفی آف امام حسین کو بتانے والے دنیا کے دشمنوں کے مقابلے میں بھی کھڑے ہیں۔ وہ حزب اللہ لبنان کا شیعہ ہو، وہ عراق کا شیعہ ہو، وہ ایران کا شیعہ ہو، وہ یمن کا شیعہ ہو، انہوں نے صرف نام امام حسین نہیں لیا، انہوں نے فلسفہ ابی عبداللہ حسین کو بھی لیا کہ کربلا ایثار کا نام ہے، کربلا قربانی کا نام ہے۔ اور واقعاً اس ایثار کو اگر دیکھنا ہو تو آج 40 میں جا کے حسین کے چاہنے والوں کو دیکھو کہ 2 طبقے ہیں، ایک وہ جو حسین کی طرف جا رہے ہیں، دوسرا وہ جو ان حسینیوں کی مدد کر رہا ہے۔ یہ ایک معاشرہ شکل پذیر ہوتا ہے۔ آپ اگر سارے لوگ باہر جا کے دھرنا دے دیں لیکن ان کو کوئی کھلانے والا نہ ہو تو دھرنا ناکام۔ تو کہا معاشرے میں 2 طبقے ہوں گے، ایک وہ جو جد و جہد کرے گا، دوسرا وہ جو جد و جہد کرنے والے کی مدد کرے گا۔ آج آپ کی یونیورسٹیوں میں آپ کی نسلیں زیادہ سے زیادہ لاجیکل بنتی جا رہی ہیں۔ آج بچی پوچھے گی حجاب کے بارے میں، آج بیٹا پوچھے گا نماز کے بارے میں۔ میں کل ہی کسی فیمنسٹ عورت کا ایک بیان سن رہا تھا، کہہ رہی جن ملاؤں نے نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب دیکھو اس کے سامنے جو دین ہے وہ اسی دین کو ڈسکس کرے گی، اور واقعاً جو دین ہم نے اپنی نسلوں کے سامنے رکھا، جب ہم کہتا ہوں میں معنی اسلام اور امت اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ آج مولویوں نے کون سا دین دیا لوگوں کو؟ کہ چندہ برائے مسجد، تراویح پہ رش، رمضان کے مہینے میں گریا، اللہ کا نام۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کو کتنا بنا سکے کہ امام حسین نے ایک فکر دی کہ عالم کی ڈیوٹی کیا ہے، اور ایک فکر یزید نے بنائی کہ مولوی کی ڈیوٹی کیا ہے۔ اس نے فکر دی کہ مولوی کی ڈیوٹی یہ ہے وہ حاکموں کو بچائے گا، امام حسین کی فکر تھی کہ عالم کی ڈیوٹی یہ ہے وہ حاکموں کو سمجھائے گا۔ اگر مولوی حاکم کی تعریف کرنے لگے تو اس کو سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے گویا خدا کی طرف سے، کیونکہ آپ کے نکاح پر بھی مہر مولوی لگائے، آپ کو قبر میں بھی مولوی اتارے، آپ کا جنازہ بھی مولوی پڑھوائے۔ اب فرق مکتب اہل بیت اور مکتب اغیار کیا تھا؟ ہمارے یہاں عالم کی ڈیوٹی جنازہ پڑھانا نہیں تھی، اس دن بھی میں نے بتایا،
نکاح پڑھانا عالم کی ڈیوٹی نہیں تھی، تلقین پڑھانا عالم کی ڈیوٹی نہیں تھی، یہ انفرادی عمل ہے۔ ہر بندے کو جنازہ پڑھنا آنا چاہیے، ہر بندے کو غسل جنازہ آنا چاہیے، ہر جوان بچے اور بچی کو نکاح پڑھنا یہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے۔ آپ ایک موبائل بیچنا چاہتے ہو، کسی کو بولو گے کہ موبائل میری طرف سے بیچ کے آؤ، یا آپ کو بھی علم ہونا چاہیے کس طرح بیچا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے معاملات کو طے کرتے ہو، بینک میں چیک پاس کرواتے ہو، تو آپ خود سگنیچر کرتے ہو، خود معاملہ انجام دیتے ہو، خود وہاں پہ لکھتے ہو کہ اتنے پیسے بینک سے نکلوانا چاہتا ہوں، لیکن اس جوان کو نکاح پڑھنا نہیں آتا۔ نکاح میں مولانا وکیل بنتا ہے، مطلب وہ نکاح نہیں پڑھتا، وہ آپ کی طرف سے نکاح پڑھتا ہے، نکاح آپ نے پڑھنا ہے۔ جس طرح جج کے سامنے آپ پیش ہوتے ہو تو آپ نے اپنے مقدمے کا دفاع کرنا ہے، پر کیونکہ قانون سے آشنائی نہیں، آپ کسی کو ایز اے لوئر ہائر کرتے ہو۔ مستحب ہے کہ نکاح کون پڑھے؟ عورت خود اپنا نکاح پڑھے۔ جنازہ خود انسان کو پڑھنا آنا چاہیے۔ کبھی باپ کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، آپ انتظار کرو گے کوئی مولانا آ جائے؟ ہمارے یہاں اصل ڈیوٹی عالم کی کیا تھی؟ معاشرے کی تربیت کرے، انہیں اچھائی اور برائی کی تمیز سکھائی۔ جب معاشرے کو اچھائی برائی کا پتہ نہیں ہوگا، یہ معاشرہ تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے یہاں اچھائی اور برائی بتانے کی جو ذمہ داری تھی وہ عالم کی تھی، اور عالم نے الٹا کر دیا، اس نے کہا کتنا بھی برا حاکم آ جائے اس کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس بیماری سے مکتب تشیع بچا رہا صرف کس کی وجہ سے؟ امام حسین کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے، کہ ہمارے یہاں کبھی بھی علماء درباری نہیں رہے، ہمیشہ انہوں نے وقت کے حاکموں کو للکارا اور قوموں کو بتایا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اب نیٹ ورک آف اہل البیت کا ذرا میپ آج دیکھ لیجئے، پھر میں ذرا کمیونزم پہ اور مختلف چیزوں پہ آنا چاہتا ہوں کہ واقعاً وہ دین کسی کام کا نہیں جس دین کا ہمیں دنیا میں فائدہ۔ دین تب فائدہ مند ہے کہ ہماری دنیا میں، اگر آپ یہ بولو کہ میں نماز پڑھوں گا آخرت میں فائدہ ہو، میں روزہ رکھوں گا آخرت میں فائدہ ہو، میں یہ کام کروں گا مجھے جنت میں فائدہ ہو، تو بھائی پھر یہاں کیوں جی رہے ہو؟ کہاں کر رہا ہوں اس کا یہاں مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ 100% کہہ رہے فائدہ کہاں ملے گا؟ وہاں ملے گا۔ تو کہتے ہیں آپ نے لوگوں کو خیالی پلاؤ کے پیچھے لگا دیا اور ہماری نسلیں سائنسدان بن گئے، انجینئر بن گئے، نوبل پرائز کے ہولڈر بن گئے، دنیا ترقی کرتی رہی اور آپ یہیں لگے رہے۔ انہوں نے ٹی وی بنایا، ہم نے کہا دیکھنا حرام، انہوں نے کیمرہ بنایا، ہم نے کہا فوٹو حرام، انہوں نے فلمیں بنائی، ہم نے کہا فلم دیکھنا حرام، انہوں نے سنیما بنایا، ہم نے کہا جانا حرام، انہوں نے انٹرنیٹ بنایا، ہم نے کہا استعمال کرنا حرام، انہوں نے ریڈیو بنایا، ہم نے کہا سننا حرام، انہوں نے موبائل بنایا، ہم نے کہا شیطان۔ آج کس کے ہاتھ میں یہ شیطان نہیں ہے؟ مولویوں کے پاس تو 3 شیطان ہیں۔ جتنی ٹیمیں مولویوں کی گھومتی ہیں فوٹو نکالنے کے لیے، پہلے حرام تھا، اب 4 شیطان گھومتے ہیں ان کے فوٹو نکالنے کے لیے۔ مولوی صاحب کا جلسہ ہو رہا ہے، اتنا بڑا فوٹو، قبلہ آپ نے تو کہا تھا حرام ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے کسی نے پوچھ لیا نا، قبلہ پہلے کہتے تھے حرام ہے، انہوں نے کہا فقہی مسائل بدلتے رہتے ہیں، ابھی حلال ہے۔ کہاں لا کے ہم نے دین کو کھڑا کیا؟ اب کہیں مسلمانوں میں سائنسدان نہیں، مسلمانوں میں انجینئر نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسی چیز کے پیچھے اپنی نسلوں کو لگا دیا۔ آج 80% ہماری خواتین مولانا سے پوچھتے ہیں مولانا کوئی ورد، کوئی ذکر، کوئی تعویذ، یعنی سدھرنا نہیں ہے لیکن تعویذ کے پیچھے جانا ہے، وجود میں تبدیلی نہیں لانی لیکن ان چکروں میں گھسنا ہے کہ مولانا گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتائیے، مولانا امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں، کوئی آیت بتائیے۔ مطلب میں نے پڑھنا نہیں ہے لیکن مولانا ایک آیت دیں گے، اگر بولیں گے نا بیٹا 1000 بار اس آیت کو پڑھو، کل امتحان میں بغیر لکھے پاس ہو جاؤ گے، اور یہ بلیو کر لیتا ہے۔ 10,000 بار آیت کو پڑھو، اگر امتحان کی تیاری نہیں، فیل ہو جاؤ گے۔ 1000 تعویذ اپنے گلے میں باندھو، لیکن اگر اخلاق کو بہتر نہیں کرو گے، گھر میں کبھی بہتری نہیں آئے گی۔ یہ کون سا معجزاتی دین ہے جو آپ نے نسلوں کو سکھایا اور پڑھایا؟ کہ وہاں غوث پاک کے معجزے، وہ شیعہ ذاکر قلندر کے معجزے، کہ پتہ نہیں کہا کہ کڑھائی میں چلے گئے اور 400 سال کڑھائی میں رہے اور پھر کہا کہ لال ہو گئے ہو، باہر آ جاؤ۔
یہ ذہنیت آپ اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں. اگر یہ چیزیں کرنی ہوتی تو مولا حسین نے کربلا میں کیوں نہیں کی؟ اگر یہ کام کرنے ہوتے تو امیر المومنین 25 سال زحمتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کہ کہا کہ علی مجھے کنویں سے پانی نکال کر دو، اس ایک بالٹی کے عوض میں آپ کو کھجوریں دوں گی. مولا کا غلام کہتا ہے گھر میں فاقے آ گئے. جو رسی تھی وہ بھی کھجور کے تنے سے بنتی تھی، سخت ہوتا تھا اس کو کھینچنا. کہتے پانی کافی گہرا تھا، یہاں تک کہ بالٹی اوپر آتی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے خون جاری ہو چکا تھا. محنت کی، زحمت کی، باغات خریدے، پھر اپنے بچوں کو دیے، پھر چوتھے امام نے محنت کی، زحمت کی، پھر پانچویں امام نے محنت کی، زحمت کی، نظام بنایا، سسٹم بنایا. لیکن ایک دین جو خیالی دین ہم نے نسلوں کو بتایا. آج جناب یوسف کی فلم بنے، حضرت امام رضا کی فلم بنے، جناب مختار کی بھائی فلمیں تو بناؤ گے نا، ایکٹر کہاں سے لاؤ گے؟ فلم مختار کی بنے، ایکٹر وہی فاسق بنے گا. دا میسنجر فلم رسول خدا کی بنے، حضرت حمزہ وہی ہالی ووڈ کا فاسق بنے گا. کیونکہ ہم نے کام ہی نہیں کیا، کسی شعبے میں کام نہیں کیا. ہم نے سمجھا کہ بس امام زمانہ آئیں گے اور جب تک مولا کا ظہور ہو ہم نے تو سوئے رہنا ہے. کہ ہندو کہیں کہ کرشنا آئے گا، بدھسٹ کہیں کہ بودھا آئے گا، عیسائی کہیں کہ عیسیٰ آئے گا، مسلمان کہیں کہ حضرت مہدی آئے گا. اور ان کے آنے تک ہم نے نہ حکومت بنانی ہے، ہم نے نہ نظام بنانا ہے، ہم نے نہ اسکول بنانے ہیں، ہم نے نہ ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، ہم نے نہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، ہم نے نہ تربیت پہ کام کرنا ہے. بس مولا آپ آئیے، فسق و فجور کو ختم کریے، میں ختم نہیں کروں گا. مولا آپ آئیے، حجاب کو بڑھائیے، انصاف کو بڑھائیے، لیکن مولا میں کچھ نہیں کروں گا. جبکہ وہ خود فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، فرماتے ہیں بہترین عمل انتظار ہے. عمل، ویٹنگ نہیں. میں کب آتا ہوں یہ اللہ کا معاملہ ہے اور امام زمانہ کا معاملہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہم نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کتنے شعبے بنائے زبانوں کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے دینی تعلیم، یہ اسکول ہے دنیاوی تعلیم. ہم نے خود دین و دنیا کی کیا کر دی؟ جدائی کر دی. جب تک کہ نہ دین دنیا سے جدا ہے نہ دنیا دین سے جدا ہے. یہ قرآن کی حکمت ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے. جب دعا مانگتے ہو ربنا آتنا، پہلے ہے فی الدنیا حسنہ، بعد میں ہے فی الآخرت حسنہ. میری دنیا کو آباد کر، پھر کہتے ہو میری آخرت کو آباد کر. اگر دنیا آباد نہیں تو آخرت کیسے آباد ہوگی؟ اگر دنیا بہتر نہیں تو آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ ایک بندہ صحیح سے کماتا نہیں، اپنے رزق و روزی کے لیے پریشان ہے، وہ صحیح سے عبادت کیسے کرے گا؟ ایک بندے کو گھر میں سکون نہیں، وہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ جو صبح سے شام تک پریشان ہے وہ نہج البلاغہ پہ غور کیسے کرے گا؟ فکر کیسے کرے گا؟ وہ امیر المومنین کہیں کہ جوانی کی قدر جانو، یا لیت شباب متی یعود، کہ یہ جوانی جب چلی جائے گی، مولا فرماتے ہیں پھر واپس نہیں آتی. سارعوا الی الخیرات، بار بار کہتے ہیں. اصحاب حسین کو دیکھو، فرمایا جب کار خیر دیکھو تو دوڑے دوڑے اس کی طرف جاؤ. فرمایا منافق اور مومن کی نشانی، منافق کار بد کے لیے دوڑتا ہے، مومن کار خیر کے لیے دوڑتا ہے. ایک منٹ انتظار نہ کیا کرو، اگر کوئی چیز تمہارے دنیا و آخرت کو بناتی ہے فوراً چلے جاؤ. آج ہماری نسلیں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہی ہیں، دشمن کی نسلیں دن بدن ترقی کر رہی ہیں. آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کو دنیا میں؟ کہتے ہیں 25% دنیا کا مسلمان ہے اور 0.2% دنیا میں یہودی رہتے ہیں. کتنے نوبل کے نام جیتنے والے مسلمان ہیں اور کتنے نوبل جیتنے والے یہودی ہیں. دنیا میں سب سے کم لیکن زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں وہ آگے ہیں، زیادہ سے زیادہ بزنس مین ان کے آگے ہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال و دولت پر ان کا قبضہ ہے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں سب سے زیادہ کمپنیاں کن کی ہیں؟ ان کی ہیں. اور ہم صرف یہ کریں کہ مولانا نیسلے کا بائیکاٹ کرنا ہے، پیپسی کا بائیکاٹ کرنا ہے، میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا ہے. بھائی بائیکاٹ کرو گے اس کا فائدہ بس اتنا ہے کہ ان کو فائنینشلی نقصان ہوگا، لیکن اصل نقصان کب دے سکتے ہو؟ کہ ان کے مقابلے میں تم کوئی ایسی فیکٹری کھولو.
انگریز نے ایک ڈیمانڈ پیدا کی ہے. میں پاکستان کا ایک شہر تھا، وہاں اکثر امیر رہتے ہیں. انہوں نے کہا مولانا غیبت امام میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری؟ میں نے کہا اپنے سکروں سے پیپسی ختم کر دو. کہ مولانا نماز بولنے کو بولو گے، پڑھنے کے پیپسی نہیں چھوڑ سکتے ہیں. میدے کو عادت ہو گئی نا. وہ ڈیمانڈ بناتے ہیں، پھر اس ڈیمانڈ کے خریدار بنتے ہو، پھر تمہارا پیسہ تمہارے جیبوں سے نکالتے ہیں. کہاں سے آئے یہودیوں کے پاس پیسہ؟ یہ آپ کا اور میرا پیسہ ہے، ہم سے ہی کماتے ہیں، پھر ہمیں ہی مارتے ہیں. اب دشمن کا مقابلہ تب کرو گے جب اس جیسی ڈیمانڈ کو پیدا کرو گے. جب تک نسلوں کو نہیں سکھاؤ گے کہ اپنے اکنومیکل سسٹم کو کیسے مضبوط کرنا ہے، تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے.